نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل. ہم تعمیر قواعد حصہ دوم پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد سے مسند اور مسند الیہ کے تعلق سے پڑھیں گے. مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ اختصاراً ان کی تعریف سماعت فرمائیں. جملہ مفیدہ میں یعنی جملہ تام میں جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مسند الیہ کہتے ہیں. جملہ مفیدہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، تو جس چیز کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی طرف کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس چیز کی جس بات کی نسبت کی جائے وہ مسند. ٹھیک ہے، یہ آسان لفظوں میں ان کی تعریف ہے. اب آئیے کتاب میں پڑھتے ہیں. مسند الیہ اور مسند کا بیان. اس سبق میں ہم مسند الیہ اور مسند کے تعلق سے جانیں گے. ٹھیک ہے، اسے مسند نہیں پڑھنا بلکہ مسند. ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب تم دو چیزوں کا اس طرح ذکر کرو کہ دونوں کے درمیان پورا لگاؤ سمجھا جائے، یعنی جملہ تام ہو، جملہ مفیدہ ہو، جب آپ دو چیزوں کو اس طرح ذکر کریں کہ دونوں کے درمیان پورا لگاؤ سمجھا جائے، یعنی وہ جملہ تام ہو، جملہ مفیدہ ہو، تو ایسی دو چیزوں میں ایک مسند الیہ اور دوسری مسند ہوگی. ٹھیک ہے، جن دو چیزوں کے درمیان پورا لگاؤ سمجھا جائے یقیناً اس میں ایک چیز مسند الیہ ہوگی اور دوسری چیز مسند ہوگی. اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جیسے زید نمازی ہے، یہ ایک جملہ ہے، جملہ مفیدہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ اور نمازی مسند ہے. کیونکہ نمازی ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. نمازی ہونے کا لگاؤ زید سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زید نمازی ہے، تو کیونکہ نمازی ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس لیے زید ہوا مسند الیہ اور نمازی مسند. کیونکہ اس کی اسناد کی گئی ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے نمازی ہونے کی، تو نمازی یہ ہوا مسند. اب دوسری مثال دے رہے ہیں. اور جیسے احمد آیا، یہ بھی جملہ مفیدہ ہے، یعنی جملہ تامہ ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان آنے اور احمد کے درمیان پورا لگاؤ سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے احمد آیا، اس مثال میں احمد مسند الیہ اور آیا مسند ہے. کیونکہ آنے کی نسبت، آنے کی اسناد احمد کی طرف کی گئی ہے تو احمد مسند الیہ ہوا، اور آیا مسند کیونکہ آنے کی اسناد کی گئی ہے، آنے کی نسبت کی گئی ہے، تو آیا یہ لفظ ہے مسند ہوا. ٹھیک ہے، اب اسی کو سوال جواب کے طریقے پر، سوال جواب کے طور پر بیان کر رہے ہیں طلباء کی آسانی کے لیے. دیکھیں، سوال و جواب. سوال: مسند الیہ اور مسند کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس چیز کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ مانا جائے تو وہ چیز مسند الیہ. جس چیز کی طرف، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ ظاہر کیا جائے تو وہ چیز مسند الیہ، اور وہ بات مسند ہے، یعنی جس بات کا لگاؤ مانا جائے وہ بات کیا ہے؟ مسند ہے. جس چیز کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ مانا جائے تو جس چیز کی طرف لگاؤ مانی جائے گی وہ مسند الیہ، اور جس بات کا لگاؤ ظاہر کیا جائے گا، جس بات کا لگاؤ مانا جائے گا وہ بات مسند کہلائے گی. مثلا چاقو تیز ہے. دیکھو اس مثال میں چاقو کی نسبت، دیکھو اس مثال میں چاقو کی طرف تیز ہونے کا پورا لگاؤ مانا گیا ہے. چاقو تیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال میں کیا ہے کہ چاقو کی طرف تیز ہونے کی اسناد کی گئی ہے، تیز ہونے کا پورا لگاؤ مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا چاقو مسند الیہ ہوا.
اور تیز مسند، کیونکہ چاقو کی طرف اسناد کی گئی ہے، چاقو کی طرف تیز ہونے کا لگاؤ مانا گیا ہے، اس لیے چاقو جو ہے یہ مسند الیہ اور تیز یہ مسند ہے۔ سوال، حامد پڑھتا ہے، اس جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ حامد پڑھتا ہے، اس جملے میں مسند کون ہے، مسند الیہ کیا ہے، اس کو پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ سوال، حامد پڑھتا ہے، اس جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ جواب، چونکہ جملہ مذکورہ میں یعنی حامد پڑھتا ہے اس جملے میں حامد کی طرف پڑھنے کا پورا لگاؤ مانا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے کا پورا لگاؤ حامد کی طرف مانا گیا ہے، اس لیے حامد مسند الیہ ہوا اور پڑھتا ہے مسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بار بار کہہ رہے ہیں پورا لگاؤ مانا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پورا لگاؤ نہ مانا جائے بلکہ ناقص لگاؤ مانا جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت مسند الیہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ جیسے مرکب اضافی ہے، اسے آپ آگے پڑھیں گے، بس اتنا یاد رکھیں کہ مرکب اضافی میں بھی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ نسبت تام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں غلام زیدن، یعنی زید کا غلام، یہاں پہ غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، کس کا غلام؟ زید کا غلام، لیکن یہ نسبت تام نہیں ہے، یہ مکمل لگاؤ نہیں ہے، اس لیے یہ ان میں سے کوئی مسند یا مسند الیہ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیں، مکمل لگاؤ ہو، پورا لگاؤ ہو، انشاءاللہ عز و جل اسے آپ آگے پڑھیں گے۔ خیر، اب دیکھیں نیچے سوال، حامد کا پڑھنا اس بولی میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ یہ جو کہا گیا حامد کا پڑھنا، اس بولی میں یہ جو کہا گیا، یہ قول جو ہے، اس میں مسند الیہ کون ہے اور مسند کیا ہے؟ جواب، اس فقرے میں یعنی حامد کا پڑھنا، اس فقرے میں حامد کی طرف پڑھنے کی نسبت ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ نسبت ادھوری ہے، پوری نہیں ہے، پورے طور پر نہیں ہے، اس لیے اس فقرے میں نہ تو حامد مسند الیہ نہ پڑھنا مسند ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لگاؤ پوری ہو تو ان میں سے ایک مسند الیہ کہلائے گا، یعنی جس کی طرف لگاؤ کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس بات کی لگاؤ کی جائے، جس بات کی اسناد کی جائے وہ مسند کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ حامد کا پڑھنا اس میں مکمل نسبت ہے ہی نہیں بلکہ ادھوری نسبت ہے، اس لیے ان میں سے کوئی مسند الیہ یا مسند نہیں۔ سوال، مسند الیہ اور مسند کی الگ الگ تعریف کر دیں۔ جواب، ان دونوں کی الگ الگ تعریف کر دیں۔ اس سے پہلے جو تعریف کی گئی تھی دونوں کی تعریف ایک ساتھ کر دی گئی تھی، اب یہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ دونوں کی الگ الگ تعریف کر دیں۔ جواب، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ مانا جائے۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کی طرف کسی بات کا پورا لگاؤ مانا جائے، اور مسند وہ بات ہے جس کا پورا لگاؤ کسی چیز کی طرف سمجھا جائے، جس بات کا پورا لگاؤ کسی بات کی طرف سمجھا جائے وہ مسند ہے۔ یہ جو تعریف ہے دونوں کی الگ الگ تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے، مسند الیہ کی الگ تعریف، مسند کی الگ تعریف۔ سوال، تم یہاں بیٹھو، اس جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے تم یہاں بیٹھو، ٹھیک ہے، یہ تو جملہ مفیدہ ہے، جملہ تام ہے، تو اس میں مسند الیہ کیا ہے اور مسند کیا ہے؟ جواب، تم مسند الیہ اور بیٹھو مسند ہے، یعنی یہ جملہ ہے تم یہاں بیٹھو، اس جملے میں لفظ تم یہ مسند الیہ ہے اور بیٹھو یہ مسند ہے، کیونکہ بیٹھو کی نسبت، بیٹھنے کی نسبت تم کی طرف کی گئی ہے، تمہاری طرف کی گئی ہے، اس لیے لفظ تم مسند الیہ اور بیٹھو یہ جو لفظ ہے یہ مسند ہے۔ سوال، محمود چور نہیں، اس جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ جواب، محمود مسند الیہ اور چور مسند ہے، ٹھیک ہے، محمود کی طرف چور نہ ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے محمود مسند الیہ ہوا اور لفظ چور جو ہے یہ مسند۔ اس کے بعد سوال، کیا حمید بیمار ہے، اس جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ کیا حمید بیمار ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، اس میں مسند الیہ کیا ہے اور مسند کیا ہے؟
ٹھیک ہے، کیا حمید بیمار ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ استفہامیہ۔ جس جملے میں سوال کیا جائے، جس جملے میں کسی تعلق سے پوچھا جائے، سوال ہو، اسے جملہ استفہامیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے، یوں کہیں آسان الفاظ میں سوالیہ جملہ۔ حامد بیمار ہے، اس جملے میں مسند الیہ کون ہے اور مسند کون ہے؟ اسے معلوم ہوا کہ جملہ استفہامیہ میں یعنی سوالیہ جملے میں بھی کوئی مسند ہوتا ہے اور کوئی مسند الیہ ہوتا ہے۔ جواب: حمید مسند الیہ اور بیمار مسند ہے، کیونکہ حمید کی طرف بیمار ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے حمید یہ مسند الیہ ہے اور بیمار مسند ہے۔ سوال، سب سے آخری سوال ہے اس بیان کا، دیکھیں، کل احمد نے بازار میں زید کو مارا، یہ ایک جملہ ہے، کل احمد نے بازار میں زید کو مارا۔ اس لمبے جملے میں مسند الیہ اور مسند کیا ہے؟ جواب: احمد مسند الیہ اور مارا مسند ہے۔ دیکھو جملہ دیکھیں کتنا لمبا ہے، کل احمد نے بازار میں زید کو مارا، یہ اتنا لمبا جملہ ہے، تو اس میں مسند الیہ کون ہے، مسند کون ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا، یہاں پہ مارنے کی نسبت احمد کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل احمد نے، کس نے مارا؟ احمد نے، تو مارنے کی نسبت کیونکہ احمد کی طرف کی گئی ہے تو احمد مسند الیہ ہوا، اور مارنا لفظ مارا جو ہے یہ مسند ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ کا لنک دے دیا جائے گا، اگر آپ اس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔